بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي مَا بَيْنَ الْقَوْمِ میں یہاں تک جو ہے اور وجہین، اس میں ہم بحث کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہم منطق میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ العلم، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق، یہ دو ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي مَا بَيْنَ الْقَوْمِ أَنَّ الْعِلْمَ إِمَّا تَصَوُّرٌ وَإِمَّا تَصْدِيقٌ، کہ علم یا تو تصور ہے اور یا تصدیق ہے۔ والمصنف، یہ جو ہے یہ المصنف عدلہ عنہ، یہ جب عدلہ کے سلے میں جب عن ہوتا ہے تو اس سے اعراض کرنا، اس کا معنی ہے اعراض کرنا، اعراض کرنا۔ اعراض کیا کس کی طرف؟ الی التصور الساذج۔ مصنف نے کیا کہا کہ العلم، علم جو ہے العلم اما تصور الساذج او التصدیق۔ یہ کیوں کیا؟ عادل عنہ الی التصور الساذج والتصدیق، اس کے طرف عدول کیا، یعنی عام طور پر لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ علم ایک تصور ہے اور تصدیق ہے۔ مصنف نے کیا کہا کہ العلم التصور الساذج والتصدیق، یہ کیوں کیا؟ والسبب العدول عنہ، اس عدول کا سبب کیا ہے کہ عام لوگ اس طرح تقسیم کرتے ہیں، مصنف نے اس طرح تقسیم کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ سببہ ماذا، سببہ ماذا؟ وسبب العدول، سبب العدول ورود الاعتراض على التقسیم المشہور من وجہین، دو وجہوں پر اس پر اعتراض آ رہا ہے، تقسیم مشہور پر۔ تقسیم مشہور کون سا ہے؟ اس تقسیم پر دو وجہ سے اعتراض آ رہا ہے، لیکن اس اعتراض سے پہلے تین جو قاعدے ہیں، مشہور قاعدے ہیں، وہ ہم ذکر کر دیں یہاں پر۔ اس قاعدے کے تھوڑے تفصیل بھی کرتے ہیں، اور اس تفصیل کے بعد اس کے اگلے جو اعتراضات ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے تقسیم۔ تقسیم کہتے ہیں کسی چیز کو مختلف حصوں میں بانٹنا، کسی معانی کو مختلف حصوں میں بانٹنا، اس کو کہتے ہیں تقسیم، اس کو کہتے ہیں تقسیم۔ مثلا کلمہ ہے، اور کلمہ کو ہم نے تقسیم کیا کس کی طرف؟ اسم کی طرف، فعل کی طرف اور حرف کی طرف۔ یہ عمل کرنا کہ کلمہ کو ہم نے تین حصوں میں الگ الگ تقسیم کیا، تو الگ الگ کر کے، یعنی اسم کو الگ کر دیا، فعل کو الگ کر دیا اور حرف کو الگ کر دیا، یہ تینوں قسمیں کس کی ہیں؟ کلمہ کی ہیں، تو یہ تقسیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقسم، مقسم۔ اور اس کو قسم کہتے ہیں، اس کو قسم کہتے ہیں اور اس کو قسم کہتے ہیں۔ یہ تین، یہ کتنے؟ ایک، دو اور تین، یہ ہو گئی اقسام، قسم، یہ قسم ہے۔ اور یہ اسم فعل کے اور فعل حرف کے، یہ آپس میں قسیم ہے، قسیم ہے، یہ آپس میں قسیم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہے۔ اور یہ قسم ہے، کلمے کی یہ قسم ہے، کلمے کی یہ قسم ہے، کلمے کی یہ قسم ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہے، آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہے۔ جس طرح استاذ ہوتا ہے،
اور استاذ کے شاگرد ہوتے ہیں، زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، تو یہ شاگرد ہیں، یہ بھی شاگرد ہیں، یہ بھی شاگرد ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں، یہ دوست ہے، یہ بھی دوست ہے، ایک دوسرے کے دوست ہے، شاگرد ہے لیکن ایک دوسرے کے دوست ہے۔ تو اسی طرح یہ کلمہ جو ہے، کلمے کی یہ قسم ہے، یہ قسم ہے، یہ قسم ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہے، یعنی اسم فعل کے قسیم ہے، فعل حرف کے قسیم ہے، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، اگر یہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ آگے جتنا سبق آ رہا ہے یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ابھی 3 قاعدے ذکر ہے ادھر کہ لا یجوز ان تجعل قسم الشیء قسیما لہو، نمبر 1، اور لا یجوز ان تجعل قسیم الشیء قسما منہ، 2 قاعدے ہو گئے۔ اور اعتراض 2 طرح کے ہیں، یہ تو ایک اعتراض کے 2 شق ہے۔ تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ لا یجوز ان تقسم الشیء الى نفسه و الى غیره۔ یہ 3 طرح کے یہ قاعدے ہیں، یہ مسلم قاعدے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے۔ ایک یہ کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ قسم الشیء یعنی یہ اسم اس کی قسم ہے، کلمہ کی قسم ہے، اور یہ اس کی قسم ہے، اور آپ اس اسم کو اس کے قسیم بنا دیں، اس کی قسیم بنا دیں کہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ کی قسم آپ بنا لیں کہ کلمہ ہے، تو اس کو آپ اس کے قسیم نہیں بنا سکتے۔ قسم الشیء قسیما لہو، اس کے قسیم بنا لیں۔ اور یا یہ بھی جائز نہیں کہ آپ قسیم الشیء اسم فعل کے قسیم ہے، اسم فعل کے قسیم ہے، اور یہ آپ کیا کریں کہ اس کی قسم بنا لیں، اس کی قسم بنا لیں کہ اسم کی قسم یہ ہے کہ اسم ہے اور فعل ہے، اس طرح بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ کلمہ کی تقسیم اپنے نفس کی طرف کر لیں اور اپنے غیر کی طرف کر لیں، اپنے نفس کی طرف کر لیں اور غیر کے، آپ اس طرح تقسیم کر لیں کہ کلمہ کی 4 قسمیں، ایک کلمہ ہے، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے، اس طرح تقسیم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 قاعدے جو ہے یہ یاد رکھیں کہ قسم الشیء کو قسیم الشیء بنانا بھی جائز نہیں ہے، قسیم الشیء کو قسم منہ ہو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور لا یجوز تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیرہ کہ کسی چیز کی تقسیم اپنے نفس کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چیز کے تقسیم کر رہے تو مختلف چیزوں کی طرف ہے، اس میں اس کی اپنی نفس نہیں ہے کہ اس کی بھی تقسیم ہو، جس طرح کلمہ کی تقسیم آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ کلمہ کی 4 قسمیں، ایک کلمہ ہے، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پھر تو وہ کلمے کی دوسری قسم جو ہے اس کے لیے قسیم بن گئے، اس کے لیے یہ قسم جو ہے اس کے لیے قسیم بن گئی، اور یا وہ اس کے قسم بن گیا، تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح۔ تو اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشہور اعتراض ہے کہ علم کے تصور اور تصدیق کی طرف جو تقسیم ہے، مصنف نے اسے عدول کیا کہ علم کی تقسیم کی تصور سازش کی طرف اور تصدیق کی طرف۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب العدول یہ ہے کہ اس پر 2 طرح کے اعتراض وارد ہو رہے ہیں تقسیم مشہور پر، 2 وجہ سے۔ ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ تقسیم فاسد ہے، اس لیے کہ اس میں 2 امروں میں سے ایک لازم ہو رہا ہے، 2 امروں میں سے ایک لازم آ رہا ہے
کہ دونوں قاعدے جو ہے یہ لازم آ رہا ہے کہ لا يجوز ان تجعل قسم الشيء قسیما له، کہ قسم الشيء کو یعنی اسم جو ہے یہ کلمہ کی قسم ہے اور آپ اس کلمے کی قسیم بنا لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یا ان يجوز ان تجعل قسیم الشيء، یہ قسیم الشيء ہے یعنی فعل اسم کے قسیم ہے اور آپ اس کے لیے قسم بنا لیں کہ یہ اسم کے دو قسمیں ہیں کہ اسم ہے اور ایک فعل ہے، اس طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ لا يجوز ان تقسم الشيء الى نفسه والى غیرہ، کہ نفس کے تقسیم اپنے نفس کی طرف اور اپنے غیر کی طرف یہ جائز نہیں ہے۔ تو وجہین میں سے اول یہ ہے کہ اما یکون قسم الشیء قسیما له، قسم شیء قسیم بنے گا، او یکون قسیم الشیء قسما منہ وہما باطلان، اور یہ دونوں باطل ہے، یہ ایک ہی تقسیم میں یہ دو قاعدے ہیں کہ یا تو قسم الشیء قسیما له ہے اور یا قسیم الشیء قسما منہ ہے، تو یہ دونوں قاعدے یہاں پر ہیں۔ یہ اس کے آگے سبق میں ہم ہر ایک پر الگ الگ سبق پڑھائیں گے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ قاعدے یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ کلمہ یہ مقسم ہے، یہ مقسم ہے، اس کی تقسیم کی ہے ہم نے ان تینوں کی طرف، تو یہ اس کے لیے قسم ہے، اسم قسم ہے، فعل قسم ہے، یہ قسم ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہے، یہ اقسام ہے کلمے کی۔ پھر اس میں تین قاعدے ہم نے ذکر کی کہ اپنے نفس یعنی قسم الشیء قسیما له، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ قسیم الشیء قسما منہ، قسیم الشیء قسما منہ، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک چیز کی تقسیم اپنے نفس کی طرف ہو اور اپنے غیر کی طرف ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تین قاعدے یاد رکھیں، اگلے سبق میں انشاءاللہ ایک نئی سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔